ہم دن بدن جس قدر مادیت کے لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں، ہم ویسے آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جہالت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، تو ہم اور ہمارا معاشرہ جو اس وقت ہمیں اپنے معاشرے میں جو برائیاں اور جو ظلم دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں، ہم موجودہ زمانہ کے لوگ نہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک جج صاحب اور ان کی ایک بیوی نے ایک معصوم بچی کے اوپر جو تشدد کیا، جسے آپ سب جانتے ہیں، رضوانہ نامی ایک معصوم بچی کے اوپر، اور وہ بچی ہاسپٹل میں، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ پھر اسی طرح ایک سندھ کے اندر ایک چھوٹی سی گھر کی ملازمہ کے اوپر وہاں کے ایک آدمی نے جو ہے وہ ظلم و بربریت کیا۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے ملازموں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ آج کی اس نشست میں چند گھڑیاں اسی حوالے سے ہی بات عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عظیم ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے بندوں کے درمیان اپنی معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ یہ جو رزق ہے اس کو ہم نے اپنے بندوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، وہ رزق کے حساب سے درجہ بدرجہ ہیں۔ کوئی بہت زیادہ امیر ہے، کوئی درمیانہ امیر ہے، کوئی غریب ہے، اور کوئی مفلسی کی جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تقسیم کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے بعض پڑھے لکھے لوگ ملازموں کو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ جو مزدور طبقہ ہے یا یہ جو لیبر طبقہ ہے، یہ اپنے حرکتوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ تو ایک لمحے کے لیے ذرا وہ سوچیں، آپ کی جو ترقی کا راز ہے کیا وہ آپ کے نیک اعمال ہیں؟ جتنے بھی دنیا میں امیر لوگ ہیں، کیا وہ 24 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں؟ یہ کسی کو بات کہنا، کچھ دن پہلے میں ایک جگہ پہ تھا تو وہ ایک صاحب مستری کو اور مزدور کو لیکچر دے رہے تھے، یہ جو مستری طبقہ ہے یہ کبھی سدھر نہیں سکتا، اس نے کچھ بنایا نہیں، یہ صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس بات کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تو ہم نے تقسیم کر دی ہے معیشت کو دنیا میں لوگوں کے اوپر، کسی کو امیر بنا دیا ہے، کسی کو غریب بنا دیا ہے، لیکن جو امیر ہیں وہ بھی آزمائش میں ہیں اور جو غریب ہیں وہ بھی آزمائش میں۔ امیروں کو اللہ نے اس لیے امیر بنایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ میرے شکر گزار کتنے ہوتے ہیں اور میرے بندوں کے اوپر کس قدر خرچ کرتے ہیں، وہ بھی آزمائش میں۔ اگر امیر شکر نہیں کر رہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ان بطش ربک لشدید، ان قریب پھر وہ گھڑیاں آئیں گی اللہ ان کو پکڑ لے گا۔ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ ہم نے دیکھا جو کل تک جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے آج وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو جیلوں میں تھے وہ تخت کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک نظام میں قدرت ہے، جو کل تک امیر تھے ہم نے دیکھا وہ در بدر بھی ہوئے، اور جو در بدر پھرنے والے تھے وہ بہت زیادہ امیر بھی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نحن قسمنا بینہم، کہ ہم جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں معیشت کو، کبھی کسی کو غریب رکھتے ہیں اور کسی کو امیر رکھتے ہیں۔ اب اگلی بات، جو غریب ہے
وہ کیوں آزمائش میں ہیں؟ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ صبر کریں، غربت کی وجہ سے رزق حرام کی طرف نہ جائیں، وہ برائیوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ اسی پہ صبر کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اگر وہ تھوڑے رزق پہ صبر کر لیتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کئی ایسے بندے کھڑے ہوں گے جن کو اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں کم نعمتیں دی تھیں اور تم اس پر راضی ہو گئے، اور ان کم نعمتوں کے اوپر تم نے صبر کیا، آج ہم تمہاری کم نیکیوں پر راضی ہو رہے ہیں، ہم تم سے زیادہ نیک اعمال کا جو ہے وہ تقاضا نہیں کر رہے۔ اچھا، میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، انسان کی جو بلندی اور پستی مرتبے کے لحاظ سے کہ یہ بلند مرتبے کا ہے اور یہ کم درجے کا ہے، اس کی وجہ پیسہ نہیں، یا اس کی وجہ منصب یا دولت نہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ زیادہ عزت والے ہیں جو زیادہ متقی ہیں، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ باقی سارے انسان من حیث القوم بنسبت انسان کے سب برابر ہیں۔